جی مجھے یہ دوستوں نے بھیجا کہ جی وہ مجتبیٰ حسن مجتبیٰ نے جو ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے بارے میں بھی آپ اپنی کوئی اوپینین دیں، کیونکہ آپ سینئر اے زیڈ او کے ممبر رہے ہوئے ہیں، اور مطلب سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کی کافی ویڈیوز وغیرہ ہیں، تو اس سینس میں انہوں نے وہ مجھے اپروچ کیا تھا پہلی بار بھی اور اب بھی. تو پھر یہ ہے کہ وہ میں نے دیکھا اس کا، تو یہاں وہ لکھا ہوا ہے، پوچھنا یہ تھا کہ طارق رحیم چودھری، ظہور الہی، ظہور حسن بھوپالی اور ایسے کئی لوگوں کو کس نے مارا اور کس کے حکم پر مارا، حوالہ جات جو اس نے دیے ہیں نیچے، وہ راجہ انور کی کتاب دہشت گرد شہزادہ اور کسی اور کی بھی کتاب کے بارے میں. تو بھئی بات یہ ہے، میں راجہ انور کی بات کرتا ہوں کہ راجہ انور کی جو کتاب ہے وہ تو میں تقریباً آج سے 12-14 سال پہلے اس کے جواب، مفصل جواب دے چکا ہوا ہوں کہ وہ مکمل طور پہ وہ راجہ انور نے جو واقعات وہاں لکھے ہوئے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، جھوٹ کا مرکب ہے مکمل طور پہ. اوکے، اور اس کے میں نے بڑے واضح جواب اور ان کے با ٹھوس دلائل کے ساتھ میں نے بتایا کہ یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب اصل جو پس منظر اس واقعے کا یہ ہے، جو یہ بیان کر رہا ہے، یہ ٹوٹلی ریالٹی سے اپوزٹ ہے. تو اس کے اوپر راجہ انور جو ہے وہ بھاگ گیا. اوکے، اور پھر میں نے چیلنج کیا، آؤ فیس ٹو فیس ہم بات کرتے ہیں. تو وہ کبھی بھی اس نے میرے اور جو میں نے جو دلائل دیے ہیں کہ یہاں یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں یہ اصل واقعہ یہ ہے، اگر اس میں حوصلہ ہوتا، اگر یہ ہوتا تو وہ کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بیان بالکل خاموش ہو گیا. اوکے، اور ایسے ہی ہے جیسے میں نے راجہ انور چھوٹی سی جو ہوتا ہے نا ایک مکھی گندی، اس کو پکڑ کے ایک چھوٹی ڈبی میں ڈال کر اور اس کو ٹیپ لگا کے تو میں نے گندے نالے میں پھینک دیا. اڑے دی واری ہے اس پینچو دی، کیا نا اس کا، مجتبہ. ہاں، لیکن یہ بھی آپ دیکھیں یہ کبھی بھی فیس نہیں میرا کر سکتے. میں نے تو اتنی گالیاں دی ہیں کہ اگر آؤ میرا فیس کرو اس معاملے کے اوپر. تو جناب عالی بات یہ ہے، جیسے میں واضح طور پر بیان کر چکا ہوا ہوں کہ طارق رحیم کا قتل جو ہے وہ مرتضیٰ نے آرڈر نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو یہ تھا کہ میں کسی طریقے سے طارق رحیم سے مل کے اس کا انٹرویو کر لوں، اور یہ وہ تو جس کا بار اس کی میں نے ریزن بتا دیا ہے وہ، اور وہی ریزن ہے کیونکہ یہ ریزن خود سلام اللہ ٹیپو نے بھی مجھے بتایا تھا، اور پھر کنفرم بھی ہوا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد کہ ہاں یس یہی بات تھی. تو وہ تو یہی کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر نجیب نے آ کے کہا کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے کمانڈو ایکشن کرنا چاہتی ہے، تو یہ بندہ جو ہے ملٹری کا ہے، امپورٹنٹ آدمی ہے، اس کو مار دو گے تو یہ جو ہے پھر ہم کہہ سکیں گے کہ بھئی وہ بہت خطرناک ٹیررسٹ ہیں یا ہائی جیکر ہیں. تو اگر آپ وہ کرو گے، کیا بولتے ہیں، کمانڈو ایکشن کرو گے تو بہت ساری کیجویلٹیز ہو جائیں گی، تو لہٰذا اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے. تو اس نے عالمگیر نے وداؤٹ دا نالج آف ادر ہائی جیکرز اس کو مار دیا. بہرحال اس میں یہ ایک الزام غلط ہے. رہی چودھری ظہور الہی میسیہ کی بات، تو بات یہ ہے کہ یہ ماچوت کہتا ہے کہ میں بی بی سی کا جرنلسٹ ہوں. جاؤ ماچوت ریکارڈ میں جا کے دیکھو، میر مرتضیٰ بھٹو نے تو خود اعتراف کیا ہوا ہے. بی بی سی کو ٹیلی فون کر کے اس نے بتایا ہے کہ ہاں میرے 2 ساتھی جن کا اس نے نام بھی لیا تھا، کوڈ نام لیے تھے کہ یہ 2 ساتھیوں نے جو ہے اس کو مارا ہے. اگرچہ ٹارگٹ جو تھا وہ ظہور الہی نہیں تھا، وہ دوسرا کیا نام ہے، مولوی مشتاق میسیہ تھا، وہ ٹارگٹ وہ بچ گیا. اوکے، ظہور الہی کی تو آئی ہوئی تھی. تو یہ کیونکہ واقعہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، وینا اسے آنکھوں کے سامنے کہ ہم جن ساتھیوں نے یہ اٹیمپٹ کی تھی وہ ریگولر ہمارے رابطے میں تھے. جو اسلحہ جو تھا اس کو مار کے تو وہ اسلحہ بھی ہمیں دیا تھا انہوں نے. اوکے، کہ ہم اب اس کی حفاظت کریں. حالانکہ دوسرا اسلحہ جو تھا ہم نے کہا تھا یہ بھی ہمیں دے دو، لیکن انہوں نے غلطی سے ایک اور ساتھی کو دے دیا. اس نے وہ کسی نہر میں یا گندے نالے میں پھینک دیا، اور پھر وہ لانگ سٹوری. تو یہ سارے واقعات جو ہیں ہمارے سامنے کے ہیں. تو اس لیے
یہ کہنا کہ یہ مرتضی بھٹو کہ اس کے بارے میں تم بچوں سے سوال کر رہے ہو مادر چوت، جبکہ ایک چیز جو ہے اس کا تو وہ ذکر بھی نہیں ہے کہ اس کو کوئی چھپایا ہو. مرتضیٰ نے تو خود اعتراف کیا ہوا ہے. جاؤ جا کے 1981 کی بات ہے، سپٹمبر 1981 کی، جاؤ جا کر اس کا ریکارڈ دیکھو بی بی سی کا، پھر تجھے بہنچود شرم آئے گی کہ تم نے یہ پوچھا کیوں. تو بہرحال یہ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو جاننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ اس قسم کے لوگ جو ہیں یہ سستی شہرت کے لیے یہ ماچودکی کرتے رہتے ہیں. تو جیسا میں ہمیشہ سے بیان کرتا آیا ہوں، سچ تو یہی ہے، جتنے بھی ہم ساتھیوں میں جو زندہ ہیں سب سے زیادہ جو معلومات رکھتے ہیں 2 لوگ الذوالافکار کے بارے میں، وہ ان کا نام میں نے لے لیا ہوا ہے. پھر تیسرے نمبر پہ میں ہوں. میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے الذوالافکار کے جتنے بھی میرے سامنے واقعات ہیں یا میری نالج میں ہیں وہ میں نے بہت تفصیل کے بیان کیا ہوا ہے. مرتضی بھٹو کی جہاں تک بات ہے کہ اس میں تو کوئی چھپانے والی بات ہے ہی نہیں. الذوالافکار کی ایکٹیویٹیز سے پہلے اگر آپ مرتضی بھٹو کے بیان سنیں تو اس نے واضح طور پر کہا کہ ہم نے آرم اسٹرگل کرنی ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر وہ الیکٹڈ گورنمنٹ کو انہوں نے بندوق کے زور پہ ختم کیا ہے، اور بندوق کے زور کے اوپر ہی اسی حکومت کو ہم ختم کریں گے. اور اس کے بعد جو ہے یہاں ایک مطلب ایسا نظام لے کے آئیں گے جو بھٹو صاحب بھٹوازم کے مطابق ہو، اور جہاں پر جو ہے لوگوں کے حقوق ہوں، آزادی ہو، مطلب دولت کی تقسیم جو ہے وہ مساوی ہو، اس قسم کے جو بھی وہ بھٹوازم کی بات کرتے تھے. تو پھر اس میں تو مطلب یہ کہنا کہ جی انہوں نے کوئی گینگسٹر وار کی یا کوئی ذاتی مسئلے کے اوپر جنگ کی، تو یہ جو ہے یہ کوتا نظری ہے. جبکہ اس نے مرتضیٰ نے تو سارا کچھ خود بتا دیا ہوا تھا، اور ہوا بھی یہی تاریخی طور پہ. جب تک ضیاء زندہ تھا کوئی تبدیلی نہیں آئی، جب وہ مردار ہو گیا تو تب وہ تبدیلی آئی. تو بہرحال یہ علیحدہ بحث ہے، اس کے اوپر میری بہت ساری ویڈیوز ہیں، کوئی بھی سن سکتا ہے. اس وقت میں دوسرے موضوع کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہی ہے کہ دیکھو جناب عالی، یہ شخص جو ہے ایک ایسی بات کو کر رہا ہے جس کا کہ کوئی یعنی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو یہ میں نے کیونکہ اس کا انٹرویو بھی آج ہی سنا تھا، تو مجھے وہ میں لگا دیتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، تو پھر میں اس کی طرف بھی آؤں گا. کہ اصل مسئلہ جو ہے، میں اپنے دوستوں کو جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی یہ وہ حسن مجتبیٰ کی اور یہ، تو یقیناً اگر کوئی مجھے نہ بھی کہتا، میری نظر میں اگر یہ آ جاتا اس کا یہ بیان کہ بھئی وہ جونیئر اور فاطمہ وغیرہ بتائیں، تو میں تب بھی اس کو، کیونکہ میری نالج میں لایا گیا، تو پھر میں نے کہا کہ ہاں اگر میں براہ راست اس کی ویب سائٹ یا جو بھی اس ماچود نے کی ہوئی ہے دیکھتا، تو تب بھی میرا ریاکشن ہونا تھا. تو بہرحال کیونکہ اس نے جھوٹے الزام لگائے ہوئے ہیں، جھوٹ بولا ہوا ہے، اور بالکل جو ایک مہم ہے کہ بھٹو فیملی کو بدنام کرنے کے لیے ان کو، اور جس کے پیچھے یقیناً قادیانی لابی ہے. تو یہ ہاں اس سے پہلے آج سے کوئی 10-15 سال پہلے تک قادیانیوں کے ساتھ ساتھ جماعت غیر اسلامی کی بھی لوگ جو تھے وہ بھی اسی ڈگر پر کام کر رہے تھے. اب ظاہر ہے میں میدان میں آیا ہوں تو وہ آپ ذرا چپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن قادیانی جو ہے وہ لبرلز کے ذریعے، کوئی قوم پرستوں کے ذریعے، ملحد لوگوں کے ذریعے، کوئی اس قسم کے گانڈو قسم کے لوگوں کے، پیپل لائک کیا وہ بولتے ہیں، ورائچ ہے، فیصل ورائچ ہے، اور وہ شاہ ہے کوئی اس قسم کے ماچود ہیں، جب میں بتا چکا ہوں ان کو، یا اوریا مقبول جان ہے، زاد حامد ہے. یہ سارے ماچود جو ہیں یہ ایک ہی مشن پر کام کر رہے ہیں کہ بھٹو کے خلاف یا بھٹو فیملی کے خلاف زہر اگلا جائے. میرے پاس تو جو بھی آیا ہے میں نے تو اس کو ایکسپوز کیا ہے، ان کو بتایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اور پھر میرا سامنا کوئی نہیں کر سکا آج تک، نہ کوئی کر سکے گا. اوکے. تو یہ حسن مجتبیٰ کیا مادر چوت ہے، یہ تو مطلب
اس میں یقیناً اور یقیناً یہ قادیانی ہے. ایک تو کیا بولتے ہیں جنرل ضیاء کی طرح یہ بھی کانا ہے, اور دوسرا یقیناً اور یقیناً جیسے میں نے پہلے کہا یہ قادیانی بھی ہے جنرل ضیاء الحق کی طرح. تو اب ایسے لوگ جو ہیں آ کے اس قسم کی باتیں کریں گے تو وہ اب اپنے آپ کو سندھ کا پتر بھی کہتا ہے کہ میں بہت بڑا قوم پرست ہوں, سندھی ہوں, محب سندھ ہوں, یہ سارا ماچو جھوٹ بول رہا ہے. اب اس کو پکڑتے ہیں ہم سب. forget about مرتضیٰ اور یہ اور وہ تو خیر کسی بھی طریقے سے میرے سامنے نہیں آ سکتا. میں تو اوپنلی اس کو کہتا ہوں, آؤ اگر تمہیں کوئی ہے مسئلہ کہ وہ مرتضیٰ کے بارے میں جو بھی تم نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے, تو اگر باپ کی اولاد ہو تو آؤ میرے سامنے پھر بات کرو, پھر تمہیں میں بتاؤں گا. تو یہ تو مطلب اس کا استاد راجہ انور نہیں میرے سامنے آ سکا, یہ ماچوت کیا چیز ہے. تو رہی بات یس, ہاں میں اس کا یہ سن رہا تھا, اس نے پہلے یہ سن لیں پھر اس کے اوپر میں آتا ہوں, کیونکہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے میں 2 یا 3 ویڈیو اس موضوع کے اوپر بناؤں, لیکن لیٹ اٹ بی فرسٹ. کو جدا کیا ہے ان تمام شکنجہ بندیوں سے, اور آپ ایک ہمارے لیے خوبصورت آواز ہیں. ہم آپ کے لیے نان ریلیجیس دعا رکھتے ہیں کہ بھگوان خدا مولا آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آخر میں صرف یہ کہوں گا بقول آپ کے کہ آپ کی لائن میں معروف کر رہا ہوں کہ وہ تین جگہیں یا ملک جو آئے سے شروع ہوتے ہیں ان سے بہت پیار کرتا ہوں, انڈیا, اسرائیل اینڈ انڈس ویلی. شکریہ. بہت خوبصورت, بہت ہی خوبصورت لائن کے ساتھ ہم آج کی کنورسیشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور جڑے رہیں گے ایک دوسرے کے ساتھ. بہت خوش رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی آپ نے یہ انٹرویو لینے والا کیا نام ہے اس کا, طاہر, یہ دیکھو یہ مادر چوت کیا کہہ رہا ہے, اس سے بڑا جوکر, اس سے بڑا لطیفہ اور کیا ہو سکتا ہے. کہتے ہیں آئیں جی اب ہم نان ریلیجس دعا مانگتے ہیں, بھگوان خدا گاڈ وغیرہ اور دعا اور یہ جتنے بھی نام لے رہا ہے یہ وابستہ ہی مذہب سے ہیں, اور یہاں بات کر رہا ہے کہ جی ہم نان ریلیجس دعا مانگتے ہیں. ماچود سارا کچھ جو ٹرمز استعمال کر رہا ہے وہ ساری ریلیجس ہیں, لیکن ساتھ میں یہ کہہ رہا ہے نان ریلیجس دعا مانگتے ہیں. اب ایسے ماچود جو ہیں آ کر ان کی شناخت کے جی اہل علم اور مفکرین اور اس قسم کے مادر چودوں کا نام لے کے اور یہ جناب اس کو صحافی کے طور پر بنا کر پیش کر دیا, جو یہ فرق نہیں جانتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وابستہ ہیں مذہب کے ساتھ, اور کہہ رہے ہیں نان ریلیجس دعا مانگتے ہیں. تیری بہن جا کے اپنے شکل دیکھ پہلے. خیر یہ تو ویسے ہی میں نے بات کی ہے, بات ابھی سنا تو اب یہ ماچو یہ جو ٹیرا ہے یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں 3 آئیز سے محبت کرتا ہوں, اسرائیل, انڈیا اور انڈس ویلی سے. چلو اس کے اور بھی میں نے وہ دیکھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو بڑا سندھی نیشنلسٹ اور سندھ سے محبت کرنے والا ہے, سندھ کا درد اس کے سینے میں ہے, سندھ کے بارے میں بڑے حساس جذبات ہیں اس کے, سندھ کی تاریخ کے اوپر بڑی باتیں کرتا ہے. چلو بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے اب میں اس کی معلومات میں لا رہا ہوں کہ تو ماچود اگر تو واقعی سندھی ہے, واقعی تو سندھ کا سپوت ہے, واقعی اگر تو سندھ سے محبت کرنے والا ہے, تو اب میں بتاتا ہوں جو ماڈرن ہسٹری آف سندھ ہے اس کا سب سے زیادہ جو استحصال کیا ہے وہ قادیانیوں نے کیا ہے, وہ تیرے ہم مذہبوں نے کیا ہے. وہ ضیاء الحق بھی مدر چوتھ قادیانی تھا. اب میں تیرے سامنے کی کوئی تیری تو نالج نہیں ہے, میں تمہارے سامنے وہ حوالہ جات پیش کرتا ہوں, اور اگر تو واقعی سچا سندھی ہے نا, یا تو ان حوالہ جات کو تو غلط ثابت کر, یا پھر تو کیا تیرا باپ غلط ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ حوالے بھی تیرے ہم مذہب قادیانیوں سے ہیں. تو اس کے اوپر تو آ, ان کے اوپر پھر بات کر, تو پھر پتہ چلے گا کہ تو واقعی سندھ کے حقیقی دشمنوں کو ایکسپوز کرنے والا ہے. لیکن آئی نو
कि माचोद ये कभी भी इसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ओके, तो अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि ये सिंधियों की जो सबसे ज़्यादा इस्तेसाल किया है वो तेरे हम मज़हब कादियानियों ने किया माचो, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोलता है? अगर तू तो दुश्मन है सिंधियों का मादरचोद, कि सिंध के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं तू उनके ऊपर जो है, बल्कि उनका तू दिफा करता है माचोद। तो अब तेरा टेस्ट है, अगर तू मादरचोद वाकई तू क्या बोलते हैं इंडस वैली से मोहब्बत करने वाला है ना, तो इंडस वैली के दुश्मनों का नाम लेके उनको एक्सपोज कर, फिर तो मैं मानूंगा कि वाकई भाई सिंध से मोहब्बत करने वाला है। ओके, लेकिन आई नो ये कभी भी नहीं बोलेगा, क्योंकि ये सिंध का दोस्त नहीं है, सिंध का दुश्मन है ये माचोद। ना सिर्फ ये बल्कि और भी बहुत सारे मैंने बहुत सारे सिंधी नेशनलिस्टों को ये हवाले पेश किया। मैंने कहा यार इसके ऊपर तो बोलो, 10-12 साल हो गया नहीं बोलते क्योंकि ये सारा का सारा टोला जो है ये मादरचोद कादियानियों का है। मुझे याद है जब 1979 में मैं सिंध में 79 में जब मैं गिरफ्तार हुआ था भुट्टो साहब की कब्र पे, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, जब मैं सिंधियों से वहाँ मिला तो सब लोग ये कह रहे थे कि पंजाबियों ने भुट्टो साहब को फांसी दी है। ओके, तो हम तो कोशिश कर रहे थे कि यार नहीं ये पंजाबी नहीं है, ये जो भी है एक टोला है। तो बहरहाल वो भी ये कादियानियों ने ही, एक तरफ तो भुट्टो साहब को कादियानियों में फांसी लगा दी, दूसरी तरफ सिंध में ये मशहूर कर दिया कि पंजाबियों ने उसको फांसी लगाई है। हालांकि मैं साबित कर चुका, एक तो होता बयान देना, साबित कर चुका, ज़िया से लेकर जो चपरासी तक था जेल का भुट्टो की, इंक्लूडिंग जजेस और सारे जो भी इस मुकदमे में इन्वॉल्व थे, वो 98% जो भुट्टो के खिलाफ थे वो सारे मरज़ई थे। ओके, तो बहरहाल अब मसला ये है कि यहाँ बात क्योंकि इस मादरचोद की हो रही है, तो इसको अब सिंधी लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि मैं कैसे इसको, अल्लाह मुझसे इस पलीत इंसान को कैसे एक्सपोज करवा रहा है। अब इसकी बोलती बंद हो जाएगी, ये कभी भी नहीं बोलेगा। तो आओ माचोद देख, ये सुन, ये मैं तेरे सामने एक हवाला रख रहा हूँ और इसके ऊपर अपनी कमेंट करना। तेरी भैन नू तू सिंध दा बनना ना, आ हुण इत्थे गल कर माचोद। हाँ हसन मुश्तबा, जिनका तू माल खाता है, जिनका तू वफादार कुत्ता है, अरे भैंचोद सबसे ज्यादा इस्तेसाल सिंधियों का उन्होंने किया हुआ है, वो खुद मान रहे हैं, मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। अगर तू वाकई सिंध से मोहब्बत करने वाला है ना, तो ये सुन और इसके बाद इन लोगों को रद्द कर, फिर तो मैं मनाऊंगा ना लेके पैर चौथा। ये देखो जी, ये हवाला है जुलाई 1936 का। सिंध में वो जो ज़मीनें हासिल करने का नादर मौका, ये सिंध में मेरे कब्ज़े में तकरीबन 14,000 एकड़ अर्जी है, जिसमें बहरहाल ये लिखा हुआ है कि मेरे कब्ज़े में इतनी वो है ज़मीन, तो जिसने कब्ज़ा करना है वो 32 रुपये फ़ी एकड़ पेशगी उसको देकर तो वो जो है उसका मालिक बन सकता है। फतेह मोहम्मद सियाल, जानना है कौन सी पैंचोदा? ये मरज़ई था मदरचोद, बल्कि मरज़इयों का रास्पुटीन था। इसने मिर्ज़ा की फैमिली से लेके उनके जो टॉप के थे ना, उन सब के साथ रास्पुटीन वाला काम किया हुआ है। खैर वो आगे लिखा है कि जी ये क्या बोलते हैं, सिंध में काश्तकारों की ज़रूरत है, तो इसमें लिखा हुआ है इनके इर्द गिर्द आमदी आबादी भी है, 30-40 मील के फासला पर आमदिया स्टेशन भी है, ज़मीन आके ले लें, यानी इस तरह की वो माचुदकी कर रहा है। तो देखिए जनाब, यहाँ सिंध की ज़मीनों के ऊपर किसका कब्ज़ा है? कादियानी खुद कह रहे हैं कि उनका कब्ज़ा है, उसकी मैंने फ़ोटो भी लगा दी है माचोद अगर तैनू। फिर मैंने नीचे ये भी लिखा हुआ है कि सिंध के कौम परस्तों को
میں گزشتہ کئی برسوں سے درجنوں ثبوت فراہم کر چکا کہ یہ قادیانی جماعت ہے جس نے اعلانیہ سندھ کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کیا، ہندوؤں کو جبری قادیانی بنایا، مائی بختار کو قادیانیوں نے شہید کیا، مگر تمام حقائق جان یہ قوم پرست قادیانیوں کو رد نہیں کرتے۔ چودھری سیال قادیانی سندھیوں کی زمین پر قبضہ کرنے کا انچارج تھا۔ ماڈل ٹاؤن سی لاہور بلاک میں اس کے جو پوتے پوتیاں ہیں وہ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، اور وہ بھی ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ جی ایم سید کے پیروکار سب بیکار، بھٹو شہید کے پیروکار قادیانی قبضے سے کر اب سندھ کی زمین آزاد۔ ہاں اے تیری بھن نو تینوں سندھ دینا بڑا پیار ہے نا، گل کر رہے تھے بہن چودہ، جے تو گل نہ کیتی تو پھر میں سمجھ آؤں تو ماں چود جو ہے نا تو سندھیاں دا دشمن ہے۔ ہاں اب یہ بھی دیکھ، یہ 1950s کا ہے، وہ کیا لکھا ہوا ہے، مشرقی پنجاب کے احمدی ذمہ دار بھائیوں کے لیے ضروری اعلان، یعنی اس کا بیانیہ یہ ہے کہ وہاں پر آؤ، کیا نام ہے، ناصر الدین کارکن احمدیہ جودھا مل بلڈنگ لاہور پر جو ہے کچھ ایک لکھا ہوا ہے، ایڈریس لکھا ہے وہاں پر، اور بھی اوپر ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، جودھا مل بلڈنگ مکلور روڈ لاہور میں آ کر خاکسار کو ملیں تاکہ سندھ کی زمین جو ہے آپ کو وہ مل سکے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ یہ ارلی 50s کی ہے کہ جب پاکستان بنا تھا، اور یہ الاٹمنٹ کا محکمہ سارا مرزائیوں کے پاس تھا، بہن چودوں نے ساری زمینیں، ساری اچھی اچھی بلڈنگ مرزائیوں کو دے دی۔ خیر مشرقی پنجاب کے احمدی جو ہیں وہ سندھ میں آ کے زمینیں لیں اور اس کے اوپر قبضہ کریں۔ یہ اعتراف وہ خود کر رہے ہیں ماں چودہ، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہاں پر پنجابی یا کچھ پٹھانوں نے قبضہ کر لیے ہوئے ہیں۔ مرزائیوں کا نام نہیں لیتے یہ ماں چود، کیونکہ ان کے کانے ہیں، یہ بچپن میں کسی مولوی کے گود میں بیٹھ کے پڑھا ہوگا، جوان ہوا ہوگا نا تو اسی لیے جب اس کے کانے ہو تو پھر بہن چودو نہ کی لو گے تسی ماں چود۔ تو اگر تم نے ان کے اوپر پروگرام نہ کیا، اس کے اوپر آرٹیکل نہ لکھا جو میں معلومات تمہیں دے رہا ہوں، اس امید سے کہ تو واقعی سندھ سے محبت کرنے والا ہے، تو آج کی سندھی نسل کو بتا کہ تمہارے دشمن اور استحصال کرنے والے کون ہیں۔ لیکن تو انہوں دا کانا ہے، تو بڑا بہن چود ہے۔ تو یہ جو ہے نا جناب علی، اس کی سندھ سے محبت کا اندازہ لگانے کے لیے میں نے چند ایک مثالیں دے رہا ہوں، کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اب آپ اب یہ اس کا امتحان ہے کہ یہ واقعی جنہوں نے استحصال کیا ہے سندھ کا، پہلے اگر اس کی معلومات میں نہیں تھا تو اب یہ بھی میرا شکر گزار ہو کہ میں اس کو یہ ساری انفارمیشن دے رہا ہوں، تاکہ یہ اپنا محب سندھی ہونے کا کوئی ایک قلم اٹھا سکے، اس کے اوپر زبان چلا سکے۔ اب دیکھتے ہیں یہ مادر چوت کیا کرتا ہے۔ تو بھائی جو سندھ دھرتی سے پیار کرنے والا ہوگا، جس نے سندھ دھرتی کا زبردست استحصال کیا ہے، زمینوں پر قبضہ کیا ہے، لوگوں کو کنورٹ کیا ہے بائی فورس، کیا بولتے ہیں، قادیانیت میں انہوں نے جناب سندھیوں کو غلام بنایا ہے، سندھ کے زرخیز زمینوں پر قبضہ کیا ہے، اس کی نشاندہی آغا وسیم تمام ثبوتوں سے دے رہا ہے۔ اوکے، اور آج تک کوئی سندھی قوم پرست جو ہے اس نے اس کے اوپر، باوجود اس کے کہ میں نے تمام معلومات ان کو پہنچائیں، وہ مادر چوت جو ہیں تمام کے تمام اس کے اوپر نہیں بولتے۔ اوکے، کیونکہ حقیقت کیا ہے، پنجابی ہوں، شاونسٹ، سندھی قوم پرست، پٹھان قوم پرست، اور کیا بولتے ہیں بلوچ قوم پرست، ہاں وہ یہ سب کے سب یہ قادیانیوں کی پیدا کردہ ہیں۔ اوکے، تو یہاں ان میں اب کچھ لوگوں کو انہوں نے امریکہ بٹھا دیا ہوا ہے، کچھ کو کہیں لندن میں بڑی بڑی پوسٹیں وغیرہ دے دی ہوئی ہیں، اور وہ وہی بیانیہ جو قادیانی لائن ہوتی ہے اس کے اوپر کام کر کے تو لوگوں کو جو ہے وہ اصل حقائق سے دور کر کے اور نفرتیں اور ایک دوسرے کے خلاف لگا کے، جس میں ایک یہ مادر چوت بھی ہے جو سندھ سے محبت کرنے والا اپنی سرزمین سے
اگر اس کے دشمنوں کی اس کو پہچان کرا دی جائے اور اس کے اوپر وہ دشمن کا نام لے کے قوم کو مطلع نہ کرے، درست معلومات نہ دے، تو وہ سندھ کا دوست نہیں ہے، دشمن ہے. تو اس لیے اس کو میں پھر بتا رہا ہوں کہ یہ بھی دیکھیے، سندھ میں خرید عرضی کا نادر موقع، چونکہ ہندو سندھ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اس لیے اپنی ارضیات کو تقریباً نصف قیمت پر دے کر جا رہے ہیں. یہ موقع سندھ میں زمین خریدنے کا بہترین ہے، اکٹھا رقبہ خرید کرنے میں کافی رعایت ہے. اور بس یہ لمبا سا لکھا ہوا ہے اس نے، وہ اگر وہ سندھ میں اپنی عرضی خرید کرنے کے خواہ ہوں تو عمدہ عرضی جو ہے وہ 110 روپے فی ایکڑ کے حساب سے. تو یہ ساری چیزیں. اچھا پھر اس نے ایڈریس بھی لکھا ہوا ہے کہ کہاں کا، لکھا ہوا ہے خاکسار خان محمد عبداللہ خان آف ملیر کوٹلہ نصرت آباد اسٹیٹ فضل بمبرو سندھ. ہاں، کیونکہ اس ماچود نے تو کبھی نہیں بولا، یا کوئی بھی لبرل نہیں بولا، کوئی بھی کمپرس سندھی نہیں بولا کہ سندھ کے اندر جو ہیں یہ زمینیں انہوں نے قادیانیوں نے، یعنی پارٹیشن سے پہلے قادیانیوں نے وہاں اپنی ریاست بنائی ہوئی تھی، آمدیہ اسٹیٹ، جو اب بھی ہے، یہ نہیں کہ اب نہیں ہے. اوکے، پہلے کھلے عام تھی، اب اندر خانی ہے سارا. یہ کنری، عمر کوٹ، یہ سارا، یہ سب کے سب قادیانی یہاں رہتے ہیں. اوکے، لیکن ان ماچودوں نے کبھی بات کی ہے اس کے اوپر. اوکے، اور یہ کیسے یہاں آئے؟ انہوں نے جناب علی لوگوں کو، جو نیٹو لوگ تھے ان کو بے دخل کیا اور ان کو جناب مارا کوٹا. مائی بختار کا ذکر بھی ابھی آپ کے سامنے میں کر دوں گا، اگر اس ویڈیو میں نہیں تو اگلی ویڈیو میں. اس کو شہید کرنے والے کون تھے؟ قادیانی تھے. یہ کبھی ماچود نام لیں گے ان کا؟ کبھی بھی نہیں لیتے. اوکے، واضح طور پر وہ کیا چودھری ظفر جو تھا وہ مادر چود، اس کا غالباً بانجا تھا یا بھتیجا تھا، جس نے فائر کر کے جو ہے وہ مائی بختیار جو تھی اس کو شہید کر دیا اور اس کے ساتھیوں کو. تو لیکن کوئی قوم پرست مادر چود جو ہے وہ اگر نام لیتے ہیں تو صرف کہ جی وہ پنجابی جو تھے وہ آئے تھے، انہوں نے ناجائز قبضہ کر لیا تھا. اوکے، حالانکہ دا ریئلٹی از دس کہ یہ جس کا نام ہے خان محمد عبداللہ خان، یہ وہ ملیر کوٹلہ کے کیا نام ہے نواب تھے جو قادیانی ہوئے تھے. اور پھر یہ سارے کے سارے وہاں، کیونکہ جتنے بھی لوگ قادیانی ہوئے تھے وہ سارے یہاں ظاہر ہے ایک پشتون کمیونٹی صدیوں سے رہتی چلی آئی ہے، یہ بھی پشتون تھے. تو یہ پھر سندھ میں جا کے انہوں نے ناجائز قبضے کیے. لیکن بہرحال مسئلہ یہاں کسی قومیت کا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جو اصل مجرم ہیں سندھ کے وہ قادیانی ہیں، لیکن یہ ماچود اس کا نام نہیں لیتے. تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے اس کو. اب یہ بھی دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے، بڑی فوج کی پنجابی اور مسلمانوں کے لیے سندھ میں نہری زمین حاصل کرنے کا موقع، گورنمنٹ کی طرف سے مندرجہ ذیل اعلان سندھ میں زمین حاصل کرنے کے لیے شائع ہوا ہے. سندھ میں مکھی ڈنڈ کے علاقے میں نہری زمین آباد کرنے کے لیے گورنمنٹ کو ایسے آباد کاروں کی ضرورت ہے جو ہندوستان کے شاہی بیڑے سے ڈسچارج ہو چکے ہوں یا رخصت پر ہوں. ان کو ویلفیئر سیکشن نیول ہیڈ کوارٹر فلاں 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 نیو دلی میں درخواست کرنی چاہیے، اور یہ درخواستیں 31 جولائی تک نیو دلی میں پہنچ جانی چاہیے. وہ تو یہ بھی جو ہے اس کے پیچھے یہ قادیانیوں نے یہ اشتہار دیا ہوا ہے، اور اس کا انچارج آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، وہی قادیانی، ویری فیمس قادیانی. یہ ایسا مدر چوتھ تھا کہ وہ انگلینڈ میں گیا، اس نے ایک گوری کو، انگریز کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، کیا بولتے ہیں قادیانیت کی. بڑا مشہور قادیانی ہے یہ، الیکشن بھی لڑا تھا ان کی طرف سے. تو یہ وہ پھر اس کو یہ جو ہے کہا کہ تم میری بہن جیسی ہو اور میں تمہیں مرزائی بناؤں، تو ساتھ اس کو ٹھوکتا بھی رہا، وہ پریگننٹ ہو گئی.
اور پھر اس کو وہ وہاں پر اس نے شور مچایا کہ تو کیسا، تو پھر اس نے اس کے ساتھ شادی وادی کی. تو یہ جہاں جاتا تھا وہ یہ مطلب اپنے اس بہت بڑا وومنائزر تھا یہ ماچود. تو جناب علی یہ انچارج بنایا ہوا تھا مرزائیوں نے سندھ کی زمینوں کا چودھری فتح محمد سیال کو. ہن بولو نا تھے، اوکے آؤ بولو کہ یہ سندھیوں نے سندھ کی زمین کا استحصال کرنے والے کون ہیں. سندھ کا جو بھی زرخیز زمینیں ہیں وہ پنجابیوں نے، پٹھانوں نے یا بلوچوں نے نہیں قبضی کی ہوئی، وہ قادیانیوں نے کی ہیں. یہ ضرور ہے کہ اس میں اکثریت مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے تھے مرزائی، اور اس میں دوسری قوموں کے لوگ بھی تھے. اوکے، تو یہ کیونکہ ایک طرف تو قادیانیوں نے سندھ کی پوری زمین پر قبضہ کیا، ان کے لوگوں کو جو ہے وہاں غلام بنایا، ان سے جبری مشقت لیتے تھے. ان کے پھر جو ہندو لوگ ہوتے تھے وہ ان کو بائی فورس کنورٹ کر دیتے تھے قادیانیت میں. یہ میں نہیں کہہ رہا سن تیری ماں دا دلے گشتی دے پتر، تو کہنا ہے تین سندھ نال محبت ہے. ہاں ہوں سندھ انہاں دا نام لے کے ان کے خلاف گانڈو کوئی ولاگ بنا ماں چود، پھر تین میں مناں گا. لیکن تسی انہاں دے کھانے ہو، کیونکہ وہ اگر کسی قادیانی نے تیرے ساتھ بد فعلی نہیں کی تو آپ ماں چود یہ بنا گشتی دے پتر حرام زادے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تو کہے کہ میں سندھ سے محبت کرنے والا ہوں. حق تجھے اس وقت پہنچے گا جب تو ان کا نام لے کے قادیانیوں کا پوری ڈیٹیل کے ساتھ سندھی زبان میں جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ایک پروگرام کر، ایک نہیں بلکہ بہت سارے کر. بہن چود تو جائے گا کہ رے رائیں. جی باقی بھی تراشے ہیں اور بھی بہت سارا میرے پاس مواد ہے، لیکن میں یہاں مختصر سا بتا رہا ہوں، اور یہ ویڈیو کے شروع میں وہ تراشے میں ادھر اب لگا دوں گا. اور آنیسٹلی کیونکہ مجھے کہا گیا تھا کہ اس کے اوپر بیان کریں، تو میں نے کہا یار اس کے اوپر تو اس کو ایکسپوز کر دیا ہوا ہے مرتضیٰ بھٹو اور ان کے بچوں کے بارے میں جو اس مادر چود نے بد زبانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس کو تو میں نے کر دیا ہے. لیکن پھر یہ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ یہ سندھ کا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں بڑا سندھ سے محبت کرنے والا ہوں، تو میں نے کہا اس ماچوت کو اسی کے بیان میں پھر دوبارہ بھی پھنساؤں. اوکے، کم از کم جو سندھی اس کو واقعی سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ سے محبت کرنے والا ہے، سندھ کا ترجمان ہے، یا اس کی کسی جو بھی بیانیہ ہے سندھ کے بارے میں اس کو لائک کرتے ہیں یا اس کو فالو کرتے ہیں، تو کم از کم ان کو اب معلوم ہو کہ اگر یہ سندھیوں کے حقیقی دشمنوں کے اوپر زبان نہیں کھولے گا تو یہ ماچو سندھ کا دوست نہیں ہے. تو میں نے کہا میں اس کا یہ راہ بھی ڈھکا اس پین چودہ. اوکے، تو باقی تو ماچوت تیری حیثیت کیا ہے کہ تو میرے سامنے کیا کسی اور کے بھی سامنے مرتضیٰ اور عبدالافکار کے اوپر بات کر سکے؟ مادر چوت حرام زادے، تجھے شرم آنی چاہیے کہ تو جو ہے وہ قادیانیوں کا بیانیہ جو ہے وہ آگے کر رہا ہے. وہ قادیانی جنہوں نے سندھ کا شدید ترین استحصال کیا، گانڈو تو ان کا ترجمان بنا ہوا ہے. بہن چوت کوئی سندھی قادیانیوں کا جو کہے کہ میں سندھ سے محبت کرتا ہوں اور قادیانیوں کے لیے نرم گوشے رکھے یا ان کی طرفداری کرے، وہ اپنی سندھ دھرتی کا بھی دشمن ہے، جس میں یہ ماچوت بھی شامل ہے اور بھی لبرل وغیرہ اور قوم پرست بھی شامل ہے. تو یہ ویڈیو کے شروع میں ہی میں نے کچھ لگا دی ہیں. اب کیونکہ یہ بڑا لینتھی موضوع ہے، کیونکہ اس کے اوپر میری واسٹ جو ہے وہ سرچ ہے کہ کس طریقے سے قادیانیوں نے سندھ کا بھی یعنی استحصال کیا. یہ ماچود اس کے اوپر لگا ہوا ہے، کیا نام ہے، محرم بلوچ کے اوپر. ہاں اس کو بھی میں نے کہا تھا تو اینی بڑھنی ہے نا، اوکے، بلوچستان کی بیٹی اور یہ اور وہ، اگر حقیقی بیٹی بن کے دکھا اور چل کہے مرزائیوں کو کہ وہ مرزائی جو ہیں ان کا 1948 میں جو مرزا محمود تھا جس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کو ہم قادیانی ریاست بنا رہے ہیں. اوکے، چل کوئی بھی بلوچ آئے، حرب یار کو بھی کہا ہوا ہے، حرب یار تو میرا شاگرد بھی رہا ہے، اس کو بھی کہا ہوا ہے کہ تو اگر اتنی محبت کرتا ہے اس کے ساتھ بلوچستان کے ساتھ،
ओके, तो एक जुर्रतमंदाना बयान दे कि कादियानी अपने इस क्या बयान से जो है वो माफ़ी मांगे। यही महरम क्या क्या नाम है, बलोच, महरम बलोच जो भी नाम है उसका, इसको भी कहा हुआ है और बहुत सारों को कहा हुआ है, वो चकजई को भी कहा हुआ है। माशूद बोलते ही नहीं है इसके ऊपर। हाँ, जो आदमी बलोचों के दरमियान बैठकर, जोगजई, ये मरी, ये सब के दरमियान बैठ के ये इन नवाबों के सामने, इन बलोचियों के सामने कह रहा है कि जी सिंध तो नो, बलोचिस्तान तो है ही मेरा, और किसी ने उसको शर्ट कॉल नहीं दी, आज तक नहीं दी, 80 साल हो गए हैं। तो तू महरम बलोच की क्या बात कर रहा है? वो तो अपने दुश्मन को का नाम भी नहीं ले सकते, ये क्या आज़ादी करवाएंगे? तो चलो बहरहाल ये इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियोस भी बनाई हुई हैं, लेकिन बहरहाल ये अब मसला ये है कि अब ये देखो, इसने कभी, इसको पता है कि वो माई बख्तियार को किसने मारा था? पता ही होगा इन बैंचोदों को, लेकिन क्या कभी तूने कोई इसके ऊपर कादियानी जमात को कंडेम किया है? जिसको तुम हीरो मानते हो, जिसकी दिन रात तारीफ़ें करते हो, मादरचौद, उसका वो सगा भांजा या भतीजा था, क्या नाम था, असद नाम था उस माचौद का, कादियानी जमात में उसके बहुत सारे रेफरेंस हैं। इन्होंने, ये तो एक ख़बरों में आ गया कि उसने कत्ल किया, ये कादियानियों ने वहाँ जो भी क्या बोलते हैं मज़ारा, जो भी अपने हकूक़ की बात करता था उसको रातों रात उठा लेते थे, पता नहीं चलता था, क्योंकि सारा कंट्रोल का, यानी सिंध के अंदर यार कोई आमदिया स्टेट बनी हो, हाँ, और किसी सिंधी ने इसके ऊपर कंडेम नहीं किया, इसको किसी ने नहीं किया आज तक। ओके, तो यहाँ ये बातें जो हैं, दावा करना कि हम सिंध के तरफदार हैं, हम ये हैं वो हैं, ये सिर्फ दावे हैं। रियलिटी क्या है, ये माचौद ज़ुबान और कलम तक भी उनका नाम नहीं ला सकते, क्योंकि ये उनके पेड़ हैं, ये उनके कुत्ते हैं जो सिंध को नोच नोच के खा गए हैं, और आज ये दावा कर रहे हैं कि जी जनाब। तो इसीलिए अब अगेन ये भी सुने, इसके ऊपर अगरचे मैंने वीडियोस भी बहुत सारी बनाई हुई हैं, आई मीन 2-3 तो बनाई हैं। तो हाँ, ये क्या बोलता है, यू नो क्या वो, ठहरो जी, बहरहाल मैं इसको भी ज़रा, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो बहरहाल ये है कि मैं इसको मुख्तसर कर रहा हूँ। यही है कि ये मौजू तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं फिर इंशाल्लाह फिर भी इसका बाकी हिस्सा भी बनाऊँगा। और इस माचौद ने ये जो दावा किया हुआ है, ये अपने ही दावे में फंसा दिया इस माचौद को मैंने। तो जो भी लोग, अच्छा ये फिर ये कि सिंधी, इसका मैंने देखा था, बाकी 2-3 चीज़ें जो हैं वो ज़रूर और ज़रूर मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा इस माचौद को एक्सपोज करने के लिए, कि ये ख़बरदार, ये माचौद, सारे सिंधी कहें माचौद, तूने इस मौजू के ऊपर बात नहीं करते, जो इस्तिसाली तबका है सिंध का, ओके, उसको तुमने कंडेम नहीं किया, उसके ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया, इसलिए तुझे कोई हक़ नहीं पहुंचता कि तू माचौद ये कहें कि मुझे सिंध से मोहब्बत है। ओके, आगा वसीम सिंधी नहीं है, लेकिन वो हमें बरसों से हमारे दुश्मनों की पहचान करवा रहा है, और तू माचौद, तू गांडू अपने आप को सिंधी कहता है और आज तक जो है इसके ऊपर बोला नहीं है। अगरचे ये सारे सिंधी लोग जो हैं इस माचौद को भी कहें, मेरी ज़रा ऑनेस्टली तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं ज़रा रेस्ट करना चाह रहा हूँ, इसलिए आप लोग जो भी सुने इसको दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो को पहुँचाएँ। और इसने जो है पंगा लिया है मुर्तज़ा भुट्टो, शाहनवाज़ भुट्टो, उसके ख़ानदान, भुट्टो शहीद के ख़ानदान के ऊपर। तो अब ये पंगा जो है ये इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। ये देखो तो सही इस बैंचौद को मैं कहाँ, हालांकि ऑनेस्टली मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानकारी रखता, थोड़ी सी चीज़ें ही देखी हैं, लेकिन जो भी पॉइंट मुझे मिलेगा ता हयाती भैन चौदा हूँ तेरी जड़ी है शामत आ गई है, तू गश्ती दे पुत्र जो मर्जी कर, तेरे पास सिर्फ एक का हल है कि तू गांडू माफ़ी मांगो वो फातिमा से और उससे, उसके अलावा और कोई नहीं। तेरी भैन नू तैनू
تو زندگی بھر سندھ بھی نہیں جا سکے گا ہوں ماں چودہ. اوکے کہ سندھیوں کو میں نے جو کہ دیکھو تمہارا دشمن یہ ہے ماں چود. اور تجھے شرم آنی چاہیے ماں چود کہ تو آج تک سندھ کے حقیقی دشمنوں کے اوپر بات نہیں کرتا. گانڈو بلکہ تو ان کی تعریف کرتا ہے. باقی بھی میں ویڈیو بناؤں گا اس لیے ابھی کیا میں بتاؤں. یہ مسخرہ ماں چود آ کے الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے. اس کے پاس صرف یہی ہے. یہ اگر واقعی اس میں تھوڑی سی غیرت ہے تو یہ ضرور اور ضرور ماں چود اپنے اس بیان سے معافی مانگے. اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے. اور سندھ سے یہ محبت کرتا ہے. اس کا اب سندھ کے دشمنوں کو بھی جو ہے ایکسپوز کرے ان کا نام لے کے. پھر دیکھا گا نا ماں چود تو کس طرح امریکہ دے جس سے سندھیاں دے نال کیا نام ہے وہ قادیانیوں کے جو ہے وہ عطاف سے تو پھر رہے ہیں. خیر بہرحال یہ تو ویسے ہی میں نے بات کی ہے. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ دعوت اللہ کا جو کام ہے وہاں پہ بہاولپور میں اس کا جو رد عمل ہے ایک تو وہ بتائیں ہمیں کہ لوگوں کا کیا رد عمل ہے. دوسری ہے کہ کس طرح کام ہو رہا ہے اس میں. یہاں تک وہاں میں نے کہا نا کہ وہاں اسلامی یونیورسٹی تھی, اسلامی اسٹیٹ رہی ہے وہ. جی جی. تو وہاں مولویوں کی ایک کلاس نکلتی ہے وہاں جو ہماری مخالفت میں پیش ہے. اور اس مخالفت کی وجہ سے بھی وہاں گھٹن زیادہ ہے. لیکن جب سے یہ آرڈیننس کے بعد ہم نے دعوت اللہ کی طرف توجہ کی ہے تو خاص طور پر ہماری توجہ اس وقت جیسے سندھ میں ہے ہندوؤں کی طرف, تو وہاں کافی ہندو آباد ہیں. بہاولپور ضلع میں بھی, بہاولپور ضلع میں جو ہمارا علاقہ چولستان کہلاتا ہے, جی جی, جس کو روئی بھی کہتے ہیں, جس کو روئی بھی کہتے ہیں. جی جی. تو وہاں وہ غریب لوگ ہندو چھوٹی ذات والے جن کو بیل بھی کہتے ہیں یا ایک دو اور قومیں ہیں ان کی, دوسرے لوگ جو ان کو حقیر سمجھتے ہیں, دنیا والے سمجھتے ہیں, تو ان کی طرف ہمارا رجحان ہے 3-4 سال سے. بلکہ ہم سن 82 سے پہلے ان کو یہاں لاتے بھی رہے ہیں جلسہ سالانہ پر بسوں کے ذریعے. تو اس میں ہمارے خلیفۃ المسیح رابع بڑے خوش رہے ہیں. مجھے یاد ہے 83 میں ہم لائے تھے بس بھر. تو اس میں ہم کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے. اب کوئی 300-400 بیعتیں اس میں سے ہو چکی ہیں. اچھا, ان لوگوں کا رجحان مذہبی کیا ہے؟ مذہبی تو ان کو اپنا بھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ گیتا کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے. اچھا اچھا, یعنی ان کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ ہے. تعلیم کی بھی کمی ہے اور ویسے ماحول بھی ان کا, تعلیم کی بہت ہی کمی ہے. تو اب ہم انہیں جیسے قرآن اور نماز اور بیسک چیزیں اسلام کی بتا رہے ہیں. آہستہ آہستہ نماز کیسے پڑھنی ہے, یہ چیزیں اس کو تو اس طرف لا رہے ہیں. تو لوگوں کا رجحان ہو رہا ہے مذہب کی طرف؟ ہاں ہو رہا ہے. اب کوئی ٹرینڈ بدل گیا ہے, بلکہ پڑھے لکھے لوگ بھی اب سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کو تنگ کیا جا رہا ہے, اصلی اسلام تو ان کے پاس ہے. جی. ویسے جو بہاولپور ہے اس کا عام لوگ جو ہیں ان کا مذہبی رجحان کیا ہے؟ زیادہ پیر پرست ہیں یا زیادہ پیر پرستی کی طرف رجحان ہے. اچھا, قبروں کو پوجتے ہیں. ملتان قریب ہے اس لیے ملتان بھی ہے. پھر یہ ہمارے یہاں بہاولپور میں زیادہ تو مانتے ہیں ہمارے چاچا شریف